جی آج ہم بات کریں گے ایک الجیرین جو نوجوان تھا 17 سالہ. اس کے اوپر پولیس نے گولی چلائی اور اس کے نتیجے میں جو نوجوان تھا وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا. اس کے بعد فرانس بھر میں جو حالات بنے، پرتشدد مظاہرے ہوئے، یہاں پہ ہنگامے ہوئے، نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. تو آج ہم اپنے اس ویلاگ میں یہی بات کریں گے کہ یہ واقعہ اصل میں تھا کیا، وہ لڑکا کون تھا، اور اب جو لوگوں میں اتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، اور اس وقت حکومت کیا کہہ رہی ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے. اور اس حوالے سے یہ دیکھیں، یہ واقعہ جو تھا یہ بنیادی طور پر یہ جمعرات کا واقعہ ہے. جمعرات کو پولیس نے ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، جس پہ وہ جو 17 سالہ نوجوان تھا، یہ الجیرین نژاد ہے لیکن وہ یہاں پہ فرینچ نیشنل ہے. اس کو جب پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو وہ روکا نہیں، بلکہ وہ پولیس کو دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس کو یہی لگا کہ شاید یہ کوئی مشتبہ شخص ہے یا مشتبہ لڑکا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ یہ حکومت کے لیے یا عوام کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. جس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر فائرنگ کی اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا. اس کی ہلاکت کی خبر جیسی ہی پھیلی تو پورے فرانس بھر میں جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جمعرات کے بعد روز بروز احتجاج کی کال میں شدت آ رہی ہے. اب یہاں پہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس احتجاج میں کون لوگ زیادہ تر شریک ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے پروٹیسٹ میں، وہ جو فورنر ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو کہ افریقن نژاد ہے، ایشین نژاد ہے یا عرب نژاد ہے، جو یہاں پہ فرانس میں رہتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ احتجاج میں وہ لوگ شریک تھے. جب ہم نے ان سے بات کی کہ آپ لوگوں میں اتنا غم اور غصہ کیوں پایا جاتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ فرانس میں رہتے ہیں، ان کے بال بچے یہاں پہ پلے بڑے ہیں، وہ فرینچ نیشنل ہے، لیکن یہاں پھر بھی ان سے تعصب کیا جاتا ہے. اور لوگوں میں جو غصہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہاں کا ایک جو انصاف کا جو سسٹم ہے یا پولیس سسٹم ہے نا، اس کے حوالے سے بھی ان کے کافی سارے تحفظات ہیں. ان لوگوں میں جو جن سے ہم نے بات کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر یہ بچہ کوئی پیور فرینچ ہوتا، میرا مطلب ہے جو وائٹ سکن ہوتا، تو پولیس کبھی بھی اس کے اوپر گولی نہیں چلاتی. اور ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر وہ فرانس میں رہتے ہیں، یہاں پہ ان کو دہائیاں ہو گئی ہیں رہتے ہوئے، یہاں پہ ان کے پاس نیشنلٹی ہے، لیکن فرانچ جو قوم ہے وہ ابھی بھی ان کو فرانچ نہیں سمجھتی، ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتی ہے. اور جب بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہاں پہ حکومت ان کے حوالے سے سٹینڈ نہیں لیتی. اس احتجاج میں شریک جو لوگوں کا کہنا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے. بظاہر تو قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن جب بات ایک وائٹ سکن گورے کی ہو اور یا ایشیائی، افریقن یا عرب نژاد بندے کی ہو، تو اس میں تفریق روا رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے جو تحفظات ہے، اس سے حکومت کے حوالے سے لوگوں میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ غم و غصہ روز بروز بڑھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پچھلے 4 دنوں میں جو ہماری رپورٹس کے مطابق 500 سے 1000 تک جو سرکاری املاک ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، اس کو آگ لگائی گئی، نظر آتش کیا گیا، بہت سی پولیس گاڑیاں نظر آتش کی گیا، پولیس جو اسٹیشن کے اوپر حملے کیے گئے. یہاں جو لوکل آفیسز ہیں گورنمنٹ کے، جس کو ہم میونسپل آفس کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ ہوٹل دی ویل کہتے ہیں یا پریفیکچر کہتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹر نے احتجاج کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور آگ بھی بہت سے جگہوں پہ لگائی. اس کے علاوہ بھی بہت سے جو نجی املاک ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا. اس کے حوالے سے اگر ہم حکومت کا موقف جائزہ لیں تو جو پروسیکیوٹر ہے اس نے یہ کہا ہے عدالت میں جج کے سامنے کہ یہ جو پولیس افیسر تھا جس نے گولی چلائی تھی، اس کو یہی خطرہ تھا کہ یہ گاڑی اس کے اوپر چلا دے گا، اور اس کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے یہ جو ہے حرکت کی ہے. اور جو سرکاری طور پر حکومت کی کوشش ہے کہ وہ اپنے افسران کو پروٹیکٹ کرے، لیکن اس میں 2 گرفتاریاں ہو چکی ہیں. وہ افیسر
آفیسر جس نے اس موقع پہ موجود تھا گولی چلائی تھی وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور آفیسر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے صدر ایمینول میکرون نے کہا ہے کہ اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور یہ اتنا کوئی فرانس کے لیے جو ہے وہ سنگین مسئلہ بن چکا ہے یہ پروٹیسٹ، کہ صدر ایمینول میکرون یورپین پارلیمنٹ میں ایک اہم اجلاس میں شریک تھا، لیکن یہ واپس آئے ہیں یہاں پہ صورتحال کی کشیدگی بڑھ رہی تھی، اس وجہ سے یہ واپس آئے، اور حالات کا سر نو جائزہ لینے کے لیے یہاں پہ جو سیکورٹی سے متعلقہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہے، اور 45,000 سے زائد جو نفری ہے یہاں پہ مختلف حساس علاقوں میں تعینات کی گئی ہے، اور یہی کہا گیا کہ وہ لوگ جو پروٹیسٹر ہیں، جو وہ افراد جو کہ کسی بھی ایسے غیر قانونی کاموں میں شریک ہے جنہوں نے سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچایا، ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو پچھلے 3 سے 4 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 1500 سے زائد افراد کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہے، اور پولیس جو مختلف طریقے سے جو لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہے، چیک کر رہی ہے، اور جو لوگ بھی مشتبہ لوگ بھی اس طرح کے جو سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے میں وہ شامل تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پروٹیسٹر اور حکومت کے درمیان کسی بھی سطح پر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حالات مزید کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ویکنڈ ہے، اور آج بھی انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی تھی، کل بھی ہوٹل دی ویل پر جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا غصہ بھی بڑھ رہا ہے اور احتجاج میں شدت بھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی پچھلے جو ہم نے دیکھا کہ 3 دن پہلے جو صورتحال تھی آج اس سے ذرا بہتر ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ جو سیکورٹی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے کشیدگی پائی جاتی ہے، لوگوں میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کے ہم جو نتائج دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کہ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ان احتجاج کی وجہ سے جو رائٹ ونگ کے ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پولیس آفیسر نے کیا ہے وہ غلط تھا، ان کو کسی بھی شخص پر اس طریقے سے گولی نہیں چلانی چاہیے تھی، لیکن جس طرح احتجاجی مظاہرین نے بھی کیا ہے، لوگوں کے نجی املاک کو نقصان پہنچایا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، یہ بھی انتہائی غلط میسج آتا ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا انتہائی غلط ہے، اور جو فرانسیسی لوگ تھے، جو یہاں کے مقامی لوگ تھے، ان میں اب جو ہے ایک ایسا احساس پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ملک میں جتنی بھی مسائل ہے اس کے ذمہ دار جو یہاں کے اوورسیز لوگ ہیں، یا جو دنیا کے دوسرے حصوں میں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں وہ ہیں، اور اسی چیز پہ جو رائٹ ونگ کی جو پولیٹکس ہے وہ ہمیشہ سے کہتی ہے کہ جو مہاجرین ہیں یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، اور اسی حوالے سے وہ بات کرتی ہے، اور جو موجودہ حالات بنے ہیں اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں پہ جو رائٹ ونگ یا ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں انہی کو فائدہ ہوگا، اور جو آنے والے الیکشن میں ہم دیکھیں کہ ہمارے یورپ میں بہت سے ممالک ہیں، جس طرح اٹلی ہو گیا، جو نارویجن کنٹری میں 1-2 ممالک ہو گئے، اس میں ہم نے دیکھا کہ رائٹ ونگ کے جو لوگ تھے، ایکسٹریمسٹ گروپ، وہ آئے ہیں برسر اقتدار، تو یہاں پر بھی اس سے کہیں نہ کہیں پر یہ جو رائٹ ونگ کے جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، ان کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور اس طرح کے واقعات کے حوالے سے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگوں میں جو یہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو وجوہات کیا ہے، اور اس وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ بہت بڑھ جائے، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں پولیس کے حوالے سے اور یہاں کے جو عدالتی سسٹم ہے اس کے حوالے سے بہت سے تحفظات پائے جاتے ہیں۔